اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آج کا یہ درس تفسیر قرآن کو لے کر، جس میں آج کا موضوع ہے مومن اور ایمان۔ قرآن کریم میں بارہا اور مختلف مقامات پر مومن اور ایمان کے سلسلے میں آیات قرآن نازل ہوئی ہے، جہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کو بنانا چاہتا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے تو اسے صاحب ایمان ہونا پڑے گا۔ عام طور پر چونکہ ایمان ایک ایسی شے ہے جو انسان کے دل میں ہوتی ہے، تو اس کا اندازہ ہم اور آپ لگا نہیں پاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو دیگر عبادات ہیں اس کا درجہ اس ایمان سے زیادہ ہے۔ بلکہ اگر خود قرآن کو دیکھا جائے تو اس میں جہاں ایک طرف ایمان کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، خود سورہ والعصر جس کی طرف اشارہ کرا، ایمان کی طرف اگر اشارہ کیا گیا ہے تو اس میں پروردگار عالم اس بات کو ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جہاں پروردگار ایک طرف یہ اشارہ کر رہا ہے کہ تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، اس کے بعد یہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی سوائے صاحبان ایمان کے۔ یعنی اگر انسان صاحب ایمان نہیں ہے اور ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ خسارے میں ہے۔ اس خسارے سے اگر اسے نجات چاہیے، بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، تو اسے ایمان والا بننا پڑے گا، اسے مومن بننا پڑے گا۔ اور نہ فقط یہ کہہ دینا کہ ہم مومن ہو گئے کافی ہے، چونکہ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں۔ کیونکہ کچھ لگتا نہیں ہے، کچھ خرچ نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو مومن تصور کر لینا بہت آسان ہے۔ لیکن اگر واقعاً انسان جاننا چاہتا ہے کہ جو آدمی اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے، ایمان اس کے دل میں ہے، تو پروردگار عالم نے آگے بڑھ کر کے یہ اعلان کیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی صرف یہ کہہ دے کہ میں صاحب ایمان ہوں، میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، میں اس کے نبی پر ایمان رکھتا ہوں، میں اس کے بھیجے ہوئے ائمہ طاہرین پر ایمان رکھتا ہوں، میں ملائکہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں، میں حشر و نشر و قیامت پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن اس کے اعمال کچھ اور گواہی دے رہے ہوں۔ لہذا اگر ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا اظہار اپنے عمل کے ذریعے سے کریں، وَإِلَّا اگر ہم اپنے عمل کا اس ذریعے سے اظہار نہیں کرتے ہیں تو صرف گویا یہ زبانی ایک بات ہے جو ہم نے کہہ دیا، اور اس کا نہ کوئی دلیل ہے، نہ اس بات کی نہ اس کی کوئی حقیقت ہے، صرف اور صرف ایک دعویٰ ہے۔ لہذا ایمان ایک ایسی شے ہے جو دکھائی تو نہیں دیتی، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے سے اس کو واضح کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے چھوٹے بچے جو گھروں میں موجود ہیں وہ اس بات کو سمجھیں۔ اس کی سادی سی مثال یہ ہے کہ مثلاً
ایک بچہ جو اسکول جاتا ہے، اس کا ایڈمیشن ہوا ہے، وہ ڈریس پہنتا ہے، اسکول جاتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، کلاس اٹینڈ کرتا ہے، ایگزام دیتا ہے، اسے رزلٹ ملتا ہے، جو پڑھنے میں بہت اچھا نہیں ہے، ایوریج اسٹوڈنٹ ہے، 50-60% اسکور کرتا ہے۔ ایک دوسرا بچہ ہے جو مثال کے طور پر بہت غریب تھا، اور ان کے گھر والوں نے آنے کے بعد مثلاً مجھ سے کہا کہ مولانا یہ بچہ ہے، پڑھنے کا بڑا شوقین ہے، دیکھیے کہ اگر آپ محلے کے کسی اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروا سکتے ہو تو کروا دیجئے، تاکہ یہ پڑھ لکھ لے گا تو کچھ سیکھ جائے گا، کچھ بن جائے گا۔ اب میں گیا مثلاً اپنے محلے کے اسکول میں، جانے کے بعد وہاں سے بات کیا، انہوں نے کہا دیکھیے اگر میں ایڈمیشن لے لوں گا تو آپ کو انہیں اس کی فیس پے کرنی پڑے گی، پھر وہ سارے قانون اور قاعدے یہ سب اس کی رعایت کرنا پڑے گا۔ بہتر آئیڈیا میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ میں اجازت دے دیتا ہوں کہ یہ اسکول آنے کے بعد کلاس میں بیٹھ کر کے پڑھے، اس کو کوئی ستائے گا نہیں، کوئی تنگ نہیں کرے گا، یہ پڑھ لکھ بھی لے گا، سمجھدار بھی ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ مقصد یہی ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہو جائے، ضروری تو ہے نہیں کہ مثلاً اس کے پاس ڈگری بھی آئے۔ یہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے اس پہ حامی بھر دی کہ بھائی ٹھیک ہے۔ اب یہ دو بچے ہیں، ایک بچہ وہ ہے جو باقاعدہ ایک پروسیجر کے تحت اسکول میں رجسٹرڈ ہے، اسکول جاتا ہے، اٹینڈ کرتا ہے، اٹینڈنس لگتی ہے، ایگزامز ہوتے ہیں، ریزلٹس آتے ہیں۔ دوسری طرف لیکن ایوریج، دوسری طرف یہ بچہ بھی اسکول جاتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، اپنے ہوم ورک کو کرتا ہے، نوٹس مینٹین کرتا ہے، اور پڑھنے میں بھی ماشاءاللہ بہت تیز ترار ہے، 80% 90% اسکور کرتا ہے۔ ٹیچر اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو سب سے پہلا ہاتھ مثلاً اس کا بلند ہو جاتا ہے۔ اب جب سال ختم ہوا، سال ختم ہونے کے بعد طے یہ ہوا کہ جو بچے آتے تھے، جو بچے یہاں پر پارٹیسپیٹ کیے ہیں، جن بچوں نے ایگزام میں شرکت کی ہے، ان سب کو گویا انعام ملے گا۔ سارے بچوں کو جو کہ رجسٹرڈ تھے، ڈریس میں آتے تھے، پڑھائی کرتے تھے، ایون جو فیل بھی ہو گیا، چونکہ ایگزام میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، لہٰذا سب کو کوئی نہ کوئی گفٹ، کوئی نہ کوئی ہدیہ دیا گیا۔ بچا یہ بچہ بیچارہ روتا ہوا آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ وہاں صاحب میں سال بھر اسکول گیا، میں بہت بریلینٹ ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، میں بہت قابل ہوں، بہت فاضل ہوں، سب سے زیادہ میں تیز ہوں، پڑھنے میں تیز ہوں، لکھنے میں تیز ہوں، امتحان میں فرسٹ آتا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن مجھے کوئی ہدیہ، کوئی گفٹ نہیں ملا۔ اب میں پہنچا وہاں پر سفارش کرنے کے لیے، حضور جہاں آپ نے اتنے بچوں کو دیا ہے، اسی طریقے سے اس بچے کو بھی کچھ نہ کچھ ہدیے سے نوازیے، پڑھنے میں تیز ہے، ترار ہے، پڑھنے میں کافی قابل ہے، صلاحیت بہت اچھی ہے، ساری باتیں میں نے وہاں پہ پیش کی۔ لیکن جو وہاں اسکول کا ذمہ دار ہے، جو وہاں کا ایڈمنسٹریشن ہے، ایڈمنسٹریشن کہتا ہے وہاں صاحب آپ کی تمام باتیں صحیح، آپ کی تمام دلیلیں صحیح، لڑکا بہت قابل ہے، بہت ہوشیار ہے، بہت محنتی ہے، سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن ہم کیا کریں کہ مجبور ہیں کہ یہ ہمارے یہاں کا رجسٹرڈ بچہ نہیں ہے۔ یعنی ایک چھوٹا سا رجسٹریشن، چونکہ وہ رجسٹریشن نہیں ہے، اس کے تمام کے تمام کمالات جو ہیں وہ کسی جزا کے، کسی پرائز کے، کسی گفٹ کے حقدار نہیں ہے۔ اب اس مثال کو آپ مد نظر رکھیے اور آپ حقیقی زندگی میں تشریف لے آئیے۔ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو آپ کے سامنے یہ پوچھتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ میرا ایک دوست ہے جو مثلاً مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، لیکن اخلاق کا بہت اچھا ہے، لیکن کردار کا بہت اچھا ہے، نیکی بہت کرتا ہے، دوسرے کام بہت اچھے سے کرتا ہے، اور ہمارے ایک مثلاً مسلمان دوست ہیں، وہ تو
کچھ کرتے نہیں ہیں، اور ان سے کبھی چندے کے لیے کہہ دیجئے تو ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کام کے لیے کہیے تو غصہ ہو جاتے ہیں، کسی کام میں آگے نہیں آتے ہیں، کسی کی مدد نہیں کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ مسلمان جو قاعدتاً بہت زیادہ عمل میں آگے نہیں ہے؟ تو میں ان کے سامنے بس یہی دلیل پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ لاکھ اچھا ہو، لاکھ اچھے کام کرتا ہو، لاکھ نیکیاں کرتا ہو، لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں بیکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دائرے ایمان سے باہر ہے۔ گویا یہ اس بچے کی طرح ہے جو محنتی تو بہت ہے لیکن اسکول میں رجسٹریشن نہیں ہے، اسکول میں نام نہیں لکھا ہوا ہے، تو یہ لائق تعریف ضرور ہے لیکن حقدار انعام نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے پروردگار نے اپنے یہاں ایک الگ حساب و کتاب بنا کر کے رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار سب کو جہنم میں ڈال دینے والا ہے، نہیں، نیک عمل کرنے والوں کے لیے پروردگار نے وہاں پہ بھی، دنیا میں بھی کوئی نہ کوئی اگر صاحب حیثیت ہے، صاحب کمال ہے، صاحب صلاحیت ہے تو پروردگار اس کو دنیا میں کچھ آسائشیں دے گا، کیونکہ وہ عادل ہے، عدالت پسند ہے۔ لیکن وہ انعام، وہ امکان جو ایک بندے مومن کو ملے گا، وہ یقیناً اس بندے غیر مومن کو جو صاحب ایمان نہیں ہے اسے نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک سادی سی مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تاکہ یہ بات واضح ہو سکے کہ ایمان ہونا کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں جب صاحبان ایمان کا ذکر آیا تو صاحب ایمان کے لیے دو طریقے کے ایمان کا ذکر کیا ہے۔ ایک ایمان ہے مستقر، یعنی قرارگاہ والا، جو ٹھہرا رہتا ہے، جس میں قرآن کریم نے اس میں اشارہ کیا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ کیا فرما رہا ہے؟ کہ وہی ہے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے، پھر سب کے لیے قرارگاہ، یعنی اس کا جو ہے ایک مستقر بنایا ہے، ایک قرارگاہ بنائی ہے، وہ مستودع، یعنی اس کے دل میں دو طریقے کا ایمان ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو اس کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ ثابت رہنے والا ایمان ہے، جہاں پر کسی طریقے کی کوئی شک و شبہہ نہیں پاتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ مستودع، دوسرا یہ ہے کہ وہ ودیعت قرار ہے، یعنی وہ آتا جاتا رہتا ہے۔ ایک صاحب ایمان وہ ہے جس کا ایمان مستقر ہے، مستحکم ہے، یعنی اس کے اندر لغزش نہیں پائی جاتی ہے، اس کے اندر لچک نہیں پائی جاتی کہ آج ہمیں کسی چیز پہ بڑا زبردست ایمان پیدا ہو گیا کہ اللہ رازق ہے اور ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور دوسرے دن اگر آفس سے نوٹس آ گیا کہ کل سے آپ کام پہ مت آئیے گا تو اب پریشان ہو گئے کہ اب میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے اخراجات کا کیا ہوگا، میری ای ایم آئیز کا کیا ہوگا، میرے جو ایکسپنسز ہیں ان کا کیا ہوگا۔ کیوں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کل تک جس ایمان کا دعویٰ آپ کر رہے تھے اس کے اندر سچائی نہیں پائی جاتی، کہ ذرا سا حالات تبدیل ہوئے اور آپ گھبرا گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ آپ یقین رکھیے، یعنی ایمان جو ہے مستقر ہونا چاہیے، کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ اس بات کو سمجھے اور اس کو گانٹھ باندھ کر کے رکھے کہ اللہ ہر حال میں رازق و مالک ہے، بلکہ آتا جاتا ایمان نہیں ہونا چاہیے کہ آج ایمان لے آئے اور کل پھر بھول گئے۔ اب یہ سوچنے لگے کہ جب حالات بگڑ گئے تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، ہمارے ہی ساتھ یہ ساری پریشانیاں کیوں آتی ہیں، ہم ہی کے ساتھ بیماریاں کیوں آتی ہیں، ہمارے ہی گھر میں یہ اتنی بلائیں کیوں نازل ہوتی ہیں۔ انسان ان سب میں الجھ جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے بچا رہے۔
امام علی ہمارے اور آپ کے پہلے امام یہ فرماتے ہیں ایمان کے سلسلے میں مختلف قسم کے ایمان ہے. اسی آیت کے ذیل میں جو روایت آئی ہے وہ یہ ہے کہ بعض ایمان ایسے ہیں کہ جو دل میں برقرار رہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو سینوں میں آتے جاتے رہتے ہیں. کبھی صاحب ایمان ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اس کے ایمان میں لغزش پیدا ہو جاتی ہے، مگر یہ تب تک کہ جب اس کا وقت آخر آ جاتا ہے اور یہ اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو ایمان اس کے دل میں تھا اگر وہ باقی رہتا ہے تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی اسے ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو یہ فائدہ ملتا ہے. دوسری طرف جو لوگ مستحکم ایمان والے ہیں، جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے، ان کے سلسلے میں قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا انما المؤمنون، کہ صاحبان ایمان بے شک الذین اذا ذکر اللہ، جب کبھی ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ان کا دل جو ہے وہ خوف الہی سے منور ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے اوپر آیات قرآنی کی تلاوت کی جاتی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب آیات الہیہ کو ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، زادتہم ایماناً، اس آیات کی وجہ سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور ان کا ایمان اپنے پروردگار کے اوپر مستحکم ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ بھی جاتا ہے اور توکل اور ایمان مستحکم بھی ہو جاتا ہے. یعنی یہ خصوصیات ہے ایک مومن کی کہ جب بھی کبھی اللہ کا ذکر آتا ہے، جب بھی کبھی آیات قرآنیہ کا ذکر اس کے سامنے آتا ہے تو اس کا دل منور ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی قرآن کا ذکر آتا ہے تو ہمارے بچے بھاگنے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ گھر میں ہم نے اس طریقے کا ماحول نہیں پیدا کیا ہے کہ جہاں پر ہمارے بچوں کو ان چیزوں سے انسیت ہو، یعنی ہمارے بچے ان چیزوں کی طرف جائیں. ہم فیس بک پر اور انسٹاگرام پر اور واٹس ایپ پر جب کبھی کسی چھوٹے بچے کا کوئی کلپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ تلاوت کر رہا ہے، کوئی حفظ قرآن سنا رہا ہے، کوئی قرآن کے متعلق کوئی چیز دیکھا ہے، کوئی کوئز دیکھ لیا ہے جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے جواب دے رہے ہیں، تو ہم خوش تو بہت ہوتے ہیں. ان چیزوں کو ایک دوسرے سے شیئر بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ شیئر کریے، لائک کیجئے، دوسرے کو فارورڈ کیجئے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. لیکن اس خصوصیت کو ہم اپنے یہاں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، جبکہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے یہاں امپلیمنٹ کرے، اپنے یہاں ان چیزوں کو لے کر کے آئے. صرف ذکر کر دینا کافی نہیں ہے، صرف فارورڈ کر دینا اور ان چیزوں کو دیکھ کر کے خوش ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں استعمال کرنا چاہیے، ذاتی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اگلی چیز جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں مومن کے سلسلے سے، کہ مومن کے اندر وہ کون سی صفات ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سامنے والا صاحب ایمان ہے، یا اگر ہم خود صاحب ایمان بننا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر کون کون سی خصوصیات، کون کون سی کیریکٹرسٹکس، کون کون سی صفات ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں. سب سے پہلی چیز جو ایک بندے مومن میں پائی جانی چاہیے وہ ہے ایمان بالغیب، جس کی طرف قرآن کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اشارہ کیا جا رہا ہے. الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جہاں پہ قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ یہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا ہے، اور یہ متقین کے لیے نازل کی گئی ہے، ان کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مومن کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھے، وہ غیب کے اوپر ایمان رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم غور کریں اپنی زندگی میں، اور جن تعلیمات کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، یہ ساری کی ساری تعلیمات، اگر اسلام کی جتنی بھی بنیادی تعلیمات ہیں اگر ہم اس کی طرف دیکھیں تو وہ ساری کی ساری غیب سے متعلق ہے۔ اصول دین کی پانچ کے پانچوں، چاہے وہ اللہ کی وحدانیت ہو، اللہ غیب ہے، اس کی عدالت ہو، وہ بھی غیب ہے، اس کے بعد سلسلہ نبوت ہو، جو آج کے دور میں ہمارے پاس کوئی نبی موجود نہیں ہے، بہرحال نبوت کے اوپر اور نبی کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے، وإلا ہمارا ایمان ناقص ہے، وہ بھی غیب ہے۔ اور یہاں تک کہ جو آج ہم جس دور میں ہیں اس دور کا امام بھی پردے غیب میں ہے، اور جس معاد کے لیے، جس قیامت کے لیے ہم اس دنیا میں عمل انجام دیتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں، چاہے اس کی ہمیں جزا ملنے والی ہو، یا خدا نخواستہ ہم کسی گناہ میں ملوث ہو جائے، وہ ساری کی ساری باتیں قیامت سے متعلق ہے، روز جزا و حشر سے متعلق ہے، وہ بھی غیب ہے۔ یعنی اسلام کی بنیاد جو ہے وہ غیب کے اوپر ہے، لہذا سب سے پہلی چیز جو ایک مومن کے لیے لازمی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہو۔ جب تک ایمان بالغیب نہیں ہوگا تب تک مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری شے جس کے اوپر ایمان رکھنا لازمی ہے، ضروری ہے ایک بندے مومن کے لیے، اگر وہ ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس صورت میں اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ صاحب ایمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، جس کی طرف سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 میں قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ بس آپ لہذا خدا اور رسول اور اس نور پر ایمان لے آؤ جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ کن تین چیزوں پر یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے؟ ایک، آمینو کہا گیا ہے، یعنی ایمان لے آؤ۔ کن چیزوں پہ لانا ہے؟ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور نور پر، جس کو میں نے اشارہ فرمایا کیا تھا اپنے گزشتہ درس میں کہ قرآن کا ایک نام نور ہے، یعنی اس نور کے اوپر بھی ایمان لے کر کے آنا ہے، قرآن کے اوپر بھی ایمان لانا ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اور فرماتا ہے کہ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال سے بخوبی باخبر ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کتنا ایمان ہے۔ ممکن ہے کہ ہم عام طور پر ایک دوسرے سے ملنے جلنے والے جو لوگ ہیں ان کو ہم بیوقوف بنا دیں، ان سے ہم کچھ کہہ دیں اور حقیقتاً دل میں کچھ رکھیں، لیکن اللہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان واقعاً مستحکم ہو، مضبوط ہو، تو یہ ایمان ہمارے دلوں کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل میں بھی دکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے اثرات کہاں پہ دکھائی دیتے ہیں؟
اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں عالم حقیقت میں۔ ایک بات کی طرف اشارہ کرتے چلوں کہ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور اس کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو وہاں پر عالم جو بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے وہاں پر تلقین پڑھتا ہے، گویا جانے والے کو متوجہ کرا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو دو ملک آئیں گے، منکر و نکیر آئیں گے، وہ تم سے چند سوالات پوچھیں گے، کچھ باتیں پوچھیں گے، تم اپنی ہر بات کا اس طریقے سے جواب دینا۔ یعنی کوشچن بھی بتایا جا رہا ہے اور اس کے آنسر بھی بتائے جا رہے ہیں کہ اگر تم سے پوچھا گیا کہ تمہارا رب کون ہے تو کہہ دینا اللہ جل جلالہ، تمہارا قبلہ کہاں ہے تو کہہ دینا کعبہ میرا قبلہ، تمہارا نبی کون ہے تو بتانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں، تمہارا امام کون ہے تو ایک کے بعد ایک تمام ائمہ کا نام بتانا، تمہاری کتاب کیا ہے تو بتانا قرآن میری کتاب ہے۔ یہ ساری باتیں گویا کوشچن پیپر آؤٹ ہو گیا ہے، آنسر بھی بتا دیا گیا ہے۔ یہاں تک کی روایت میں ہے کہ ملائکہ کائنات خود بندے مومن کی قبر میں موجود رہتے ہیں سوال و جواب کے وقت، اور وہ اسے تلقین فرما رہے ہوتے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ جب یہ تجھ سے پوچھے گا کہ تیرا پروردگار کون ہے تو بولنا اللہ جل جلالہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وہ عالم حقیقت ہے، وہاں زبانی اعلان نہیں چلتا ہے بلکہ دلوں کی گہرائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ تمہیں بتا تو دیا گیا ہے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے، لیکن یہ زبان سے تبھی نکلے گا جب دل کی گہرائی میں ہوگا۔ تم کو یہ تو بتا دیا جائے گا کہ قرآن تمہاری کتاب ہے، لیکن یہ زبان سے تبھی ادا ہوگا کہ جب ہم نے اس قرآن کو حقیقتاً اپنی کتاب سمجھا ہوگا۔ تم کو بتا تو دیا جائے گا کہ ائمہ طاہرین تمہارے ہادی و رہنما اور امام ہیں، لیکن زبان سے تبھی نکلے گا جب ہم نے حقیقتاً ان کو اپنا ہادی و رہنما مانا ہوگا، ان کے بیان کردہ طریقوں پر عمل کیا ہوگا، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے ہوں گے۔ وَإِلَّا یہ دنیا داری نہیں ہے کہ جہاں پر اگر کوئی انسان ہے مجھے نہیں پسند ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، مجھے ان سے انٹریکشن پسند نہیں ہے، لیکن چونکہ بزرگ ہیں میرے سامنے آ گئے یا ملنے والے ہیں سامنے آ گئے تو فوراً ہم نے بڑھ کر کے السلام علیکم، خیریت سے ہیں، خیریت پوچھ لیا۔ لیکن جب آپ عالم حقیقت میں پہنچیں گے تو وہاں قول و فعل میں فرق نہیں ہو سکتا ہے، زبان سے وہی نکلے گا جیسا عمل کیا ہوگا۔ پس دوسری جو علامت ہے ایک مومن کے اندر، جو چاہیے کہ انسان اپنے اندر وہ صفت کو پیدا کرے، وہ صفت ایمان ہے، اور ایمان بے خدا ہے، رسول ہے اور قرآن کریم ہے۔ تیسری صفت جو ایک صاحب ایمان کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے ایمان بے معاد، ایمان بے قیامت، ایمان بے حشر و نشر، ایمان بے سزا اور جزا، جس کے سلسلے میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 69 میں قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ صاحب ایمان ہیں، والذین حادوا والسابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ صاحبان ایمان ہیں یا یہودی اور ستارہ پرست اور عیسائی ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت پر واقعی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، یعنی اگر کوئی انسان دین مبین اسلام پر نہیں ہے، کسی غیر دین پر ہے، لیکن اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان لے آئے،
اور ساتھ ہی ساتھ صرف ایمان نہ لے آئے بلکہ عمل صالح بھی انجام دے. صرف کہہ دے ہم اللہ کے اوپر لا الہ الا اللہ کافی ہو گیا، نہیں، لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے. جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو گویا آپ اس تمام چیزوں پر اگری کر رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے فرض قرار دیا ہے. اب یہ بات آ گئی ہے تو اس واقعے کی طرف بھی اشارہ کر دوں اور اس چیز کو تھوڑا سا واضح کروں جہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ابتدائی دور میں جب آپ اپنی نبوت کا اعلان عام کر رہے ہیں تو فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں بولو لا الہ الا اللہ تاکہ تمہیں کامیابی اور کامرانی حاصل ہو جائے. اب سوال یہ ہے کہ جب صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے لا الہ الا اللہ تو کفار مکہ کو پریشانی کیا تھی؟ کہہ دیتے لا الہ الا اللہ، یہ بھی پیغمبر بھی خوش ہو جاتے، کفار مکہ بھی خوش ہو جاتے، سب خیریت ہو جاتا، اتنا جھگڑا اتنا ہنگامے کی کوئی بات نہیں تھی، صرف لا الہ الا اللہ ہی تو کہنا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے، وہ لفظ ہے جس کے بعد ان کو پتا ہے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری لوازمات، بہت سارے اوبلیگیشنز بھی ساتھ ساتھ آتے ہیں. مثال کے طور پر جب ایک شادی میں اگر آپ جائیں تو دیکھیں کہ ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے. لڑکی کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں لانا چاہتی ہوں یا تمہارے نکاح میں تم دینا چاہتی ہوں اپنے آپ کو. لڑکا کہتا ہے قبول ہے مجھے. اب اتنا سا لفظ قبول ہے مجھے کہہ دینے کے بعد صرف یہ لفظ نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم کہہ رہی ہو کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں نے قبول کر لیا، بات ختم ہو گئی. نہیں، بات ختم نہیں ہوئی بلکہ اب بات شروع ہوئی ہے. جیسے ہی آپ نے یہ کہا کہ مجھے قبول ہے یا جیسے ہی آپ نے کہا لا الہ الا اللہ ویسے ہی اب آپ کے اوپر بہت سارے اوبلیگیشنز آ گئے. اب جیسے ہی آپ نے کہا قبول ہے تو اب آپ کو اس خاتون کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرنا ہے، اس کے رہنے کا انتظام کرنا ہے، اس کے اخراجات کو برداشت کرنا ہے، اس کے لیے اس کی بیماریوں میں دوا لانی ہے، اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کرنا ہے، اس کے لیے چھت کا انتظام کرنا ہے. یہ ساری کی ساری جو اوبلیگیشنز ہیں، جو واجبات ہیں، صرف ایک قبول ہے کے بعد آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر انسان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المؤمنین ولی اللہ، تو جیسے جیسے یہ شہادت پڑھتا جا رہا ہے، اپنے ایمان کا اقرار کرتا جا رہا ہے، ویسے ویسے اپنے اوپر اوبلیگیشن لے آتا جا رہا ہے. جیسے ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے اوپر میں ایمان رکھتا ہوں تو اب اسے اللہ کی بارگاہ میں بھی آنا ہے، اب اسے اللہ کے بتائے ہوئے واجبات پر عمل بھی کرنا ہے، اب اسے اللہ سے نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکنا ہے، اب پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنا ہے، اپنے اخلاق کو سدھارنا ہے، اپنے رویے کو بدلنا ہے. اب جیسے ہی ہم نے ولایت امیر المؤمنین پر ایمان لے کر کے آئے ہیں، اب ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرنی ہے، جس سے وہ بیزاری کا اقرار کرتے ہیں، بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ان سے نفرت کرنا ہے. تب جا کر کے ہم اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں مومن کہہ سکتے ہیں. یعنی زبانی اقرار کے ساتھ ساتھ عملی منزل میں جب تک نہ آئیں گے تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. اس آیت میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان الذین آمنوا، کہ صاحبان ایمان وہ ہیں جو من آمن باللہ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وعمل صالحا، اور عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں. یعنی اللہ کے اوپر ایمان رکھنا، اس کے بعد قیامت کے اوپر ایمان رکھنا، یعنی اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کے بعد امر و نہی کے اوپر عمل کرنا، جس چیز کے لیے روکا گیا ہے اس چیز سے روکنا، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس چیز کو انجام دینا. اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو گویا ہم صرف زبانی دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن صاحب ایمان نہیں ہیں. اس کے بعد
جو چوتھی چیز جو ایک مومن کے اندر علامت ایمان ہے وہ یہ ہے کہ جس کی طرف قرآن کریم نے بھی اشارہ فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، رسول ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے جو اس کی طرف نازل کی گئی ہیں، اور مؤمنین بھی سب اللہ اور ملائکہ و مرسلین پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں، یعنی صرف اور صرف ایمان، صاحب ایمان ہونے کے لیے آخری نبی پر ایمان رکھنا واجب نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے کے آئے تمام انبیاء پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ یعنی ہم یہ کہیں کہ جناب موسیٰ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، جناب عیسیٰ مجھے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، جناب نوح سے مجھ سے کیا مطلب ہے، جناب ابراہیم سے میرا کیا تعلق ہے، وہ فلاں جگہ تھے، میں فلاں جگہ ہوں، میں پیغمبر کا ماننے والا ہوں، وہ پیغمبر سے پہلے تھے، بس یہ آخری والے کا میں نے دامن پکڑ رکھا ہے، انشاءاللہ راہ نجات بھی یہیں سے ملے گی۔ نہیں، پروردگار عالم نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ جو کچھ بھی رسول پر نازل ہوا ہے اس سب پر ایمان لے کر کے آئے، اور پرانے انبیاء و مرسلین پر بھی ایمان رکھے۔ یہ نہیں کر سکتا کہ میں فلاں کو تو نہیں مانتا ہوں، میں ان کی امت میں سے تو نہیں ہوں، میں ان کا ماننے والا تو نہیں ہوں، ان سے مجھ سے کیا مطلب ہے، یہ ان کی شریعت تھی۔ نہیں، بلکہ شریعت جو ہے وہ اللہ کی شریعت ہے، قانون اللہ کا قانون ہے، کتاب اللہ کی کتاب ہے، نبوت اللہ کی عطا کردہ ہے۔ تو اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مومن بتانا چاہتا ہے تو ان تمام چیزوں کے اوپر اسے ایمان لانا ہوگا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی دوسرے قوم کے لوگ جو کہ بہت افسوس کے ساتھ کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے ماننے والے ہیں، اس کا مسخرہ کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی طرف غلط نسبتیں دیتے ہیں اور اس پہ ہنستے مسکراتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی ان کے بنائے ہوئے مذاق پر بھی مسکرائیں۔ آپ یہ دیکھیے، جو لوگ ہندوستان کے باہر رہتے ہیں، جو لوگ اگر ٹی وی کی طرف غور سے دیکھیں تو ویسٹ میں ایک خاص کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے، جہاں جب مثال کے طور پہ جب کرسمس کا موقع آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے یہاں کا سٹائر، ان کے یہاں کے جوکس، ان کے یہاں کا مزاح، اس میں ہر کسی میں اس نبی کا جس کو روح اللہ نے کہا ہے، اس نبی کا جو خود جیتا جاگتا معجزہ ہے، اس نبی کو جس کو ماننے کا یہ ساری کی ساری دنیا دعویٰ کرتی ہے، اس نبی کے بارے میں کس طریقے کی نسبت دے رہی ہوتی، مذاق میں، کہ مذاق میں نہ جانے کس طریقے کی نسبت دے ڈالا۔ انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر وہ مذاق اڑا رہے ہیں اپنے نبی کا تو وہ نبی صرف ان کا نہیں، ہمارا بھی ہے۔ اگر وہ غافل ہیں اس بات سے کہ توہین رسالت نہیں ہونی چاہیے، توہین نبوت نہیں ہونی چاہیے، تو کم سے کم ہم بیدار رہیں، ہم ان کو متوجہ کریں کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم انبیاء الہی کی توہین کرو، تمہیں حق نہیں ہے کہ اولیاء الہی کی توہین کرو۔ ہم کو اپنی بیداری کا بہرحال ثبوت دینا چاہیے، اور اس دن سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ایسی بیماری ہمارے یہاں آ جائے اور ہم ان چیزوں کی طرف مائل ہو جائیں اور مسخرہ اور تمسخر کرنا شروع کر دیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہیے اور اپنی ان مقدسات کی طرف ذرہ برابر بھی، جسے کہتے ہیں غفلت، نہیں دکھانا چاہیے کہ دوسرے کو یہ موقع مل جائے، اس کے اندر یہ جرأت پیدا ہو جائے کہ وہ ہماری مقدسات کی توہین کرے۔ آخر میں ایک مومن کے اندر جو علامت بہرحال دکھائی دینی چاہیے
انشاءاللہ اگر موقع ملا، چونکہ وقت تمام ہونے والا ہے، تو اس بحث کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ آخری علامت جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ مومن ایمان جو ہے وہ امامت اور ائمہ طاہرین کے اوپر بھی ایمان رکھے، تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے اور آخرت میں بھی اسے کامیابی اور کامرانی حاصل ہو، جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم ولا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، یعنی یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے اوپر نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور ہم تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ پروردگار اس بات کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا اعلان کیا گیا، یعنی دین کو اگر کوئی چیز مکمل کرتی ہے تو وہ ولایت ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اپنے دین کو کامل کرنا چاہتا ہے اور کامل دین چاہتا ہے، تو جس طریقے سے اللہ، اس کے رسول، ملائکہ، قرآن، معاد، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اپنے دین کو کامل کرنے کے لیے اور ایسا دین کہ جس سے اللہ راضی ہے اس کو کامل کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ولایت ائمہ پر بھی اسی طریقے سے محکم اور مستحکم ایمان رکھیں، تاکہ ہمارا دین کامل رہے اور ہم اپنے آپ کو ایسا مومن بنا سکیں کہ جیسا خدا چاہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بننا تو مومن چاہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم صاحب ایمان ہونا چاہتے ہیں لیکن ہمارا ایمان ناقص ہو۔ پروردگار کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں ناقص دین سے بچائے رکھے، ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے دین کو کامل کریں، اپنے دین کو محکم و مستحکم رکھیں، اور ان چیزوں سے جو ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے اس سے محفوظ رہیں۔ اب حسب دستور جو ہمارے پروگرام کا دستور ہے وہ یہ ہے کہ آخر میں ایک سوال میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، جس کے صحیح جواب دینے والے کو انشاءاللہ انعام سے نوازا جائے گا۔ درمیان میں نے ایک آیت کی تلاوت کی تھی، میں آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ بتانا یہ ہے کہ یہ آیت کس سورہ کی ہے اور آیت نمبر کیا ہے، اور وہ آیت یہ ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لہذا آپ خدا اور رسول، اس کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لے آئیے، اور کس پر؟ وَالنُّور، اور نور پر ایمان لے آئیے، الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اس نور پر ایمان لے آئیے جسے اللہ نے نازل کیا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ یہ آیت کس سورہ کی ہے اور آیت نمبر کیا ہے، اس کا صحیح جواب دینے والے کو انشاءاللہ نفیس انعاموں سے نوازا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ درس یہیں پر ختم ہونا چاہتا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔